السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ بختام ہدی یباعدونی الصلاة سفر تعبد۔ جزاک اللہ خیر۔ حدثني أبو أيوب عن أعرابيا أرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر۔ جزاک اللہ خیر۔ وأخذ بختام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد۔ جزاک اللہ خیر۔ أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار۔ جزاک اللہ خیر۔ قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فعاد۔ جزاک اللہ خیر۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا۔ جزاک اللہ خیر۔ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم داق الناقة۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے ایک بار پھر سے اس حدیث شریف کو سنتے ہیں۔ حدثنی ابو ایوب ان اعرابیا ارد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بختام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار۔ قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناكة۔ اليوم الهادي والمئة، اليوم الهادي والمئة۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ہم اسما میں ضمائر کر رہے تھے۔ ضمائر میں ہم ضمائر متصلہ پر ہیں، ایسی ضمائر جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کام کس نے کیا۔ آج ہم ایسے فعل کے بارے میں پڑھیں گے جسے کہ ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ریپریزنٹیٹیو ورب ہے، بلکہ یہ ایک مین ورب ہے، مین مضارعہ کا فعل ہے جو آج ہم سیکھیں گے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حدیث کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یذهب الملائکۃ، فرشتے واپس جاتے ہیں، وہم یشہدون لک بالصلاۃ، وہ تمہارے لیے نماز کی گواہی دیتے ہیں، ویشہدون، وہ گواہی دیتے ہیں، لک، تمہارے لیے۔ آج ہمارا فوکس اس فعل پر ہوگا، یذہب۔ تو نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ورب ہے جو آج ہم سیکھیں گے۔ تو گرامر کی طرف سے احرف المضارعہ میں سے آج ہم یا کو سیکھیں گے، یعنی جو ہم نے پڑھا تھا انیت، اتینا یا اتین، انیت، اس میں آج ہم یا کے بارے میں جانیں گے، یعنی افعلو، نفعلو، یفعلو، تفعلو۔ خاصتاً ہم یہ جانیں گے کہ جب اس یا کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ریپریزنٹ کرتا ہے مضارعہ غائب مفرد مذکر کو، یعنی تھرڈ پرسن سنگیولر کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کے بارے میں مکالمہ لکھیں جو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، کسی اور کے بارے میں لکھ رہے ہیں، خالد، ماجد، یاسر، کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ یوں کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، تو ہم دراصل کس فعل کی بات کریں گے؟ مضارعہ غائب کی، مفرد مذکر۔
وہیں آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ فعل ہی دراصل ہر جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے. پھر جو باقی افعال ہیں وہ ہم ضمیر کے ساتھ لگاتے ہیں. فرض کر لیجئے ہم نے کہا یذهب خالد و ناصر، پھر اب ہم نے کہنا ہے اب ان دو نے کوئی کام کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یاکلان یشربان. لیکن جب فعل پہلے آئے تو یہی فعل استعمال ہوتا ہے. آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. تو اس حدیث شریف میں آپ دیکھ لیجئے یہ ہے یا جو کہ غائب کے لیے لگتا ہے، غائب یہ ہے یا، اور واو الجماعہ کے ساتھ، واو الجماعہ کے ساتھ یہاں پر یہ اپنی اصلی صورت میں ہے. ثم یعرج، یہاں پر دیکھ لیجئے فیسأل، وہ پوچھتا ہے ان سے. یقولون، یقول پھر واو الجماعہ پھر نون الرفع، رفتہ رفتہ ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو ہم نے کہا افعلو، پھر ہم نے کیا نفعلو، پھر کیا تا کے ساتھ، آج ہم یا کے ساتھ اسے سمجھیں گے. تو ایک رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یتعاقبون، باری باری اترتے ہیں تم میں ملائکہ رات کے اور ملائکہ دن کے. وہ جمع ہوتے ہیں فجر کی اور عصر کی نمازوں میں. پھر جب وہ چڑھتے ہیں ان میں سے باتو فیکم، جن کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، فیسألہم، پوچھتا ہے ان سے اللہ، اللہ ان سے پوچھتے ہیں، وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ خوب واقف ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندے کو، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا جب وہ نماز میں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم آئے ان کی طرف جب وہ نماز میں تھے، یعنی ہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے. پھر سے ایک بار دیکھیں، وہ چڑھے، یعنی یہاں یا رجوع پہلے آیا ہے. اب ان فرشتوں کے جو جواب میں ہیں وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں فیقولون، تو یہ یا ہمیں یہاں پہ ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلون اور یصلون، یعنی یہ ہے مضارعہ کے افعال. آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اس آیت میں خاص کیا ہے؟ اس میں چاروں احرف المضارعہ ہیں. یہ ہے اعلم، یہ ہے نسبح، نقدس، اس کے بعد تعلم، تجعل، آج کے عنوان کے تحت یفسدو اور یسفکو. یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا، پہلی ماضی، انہوں نے کہا واو الجمع الف الفارقہ، رفتہ رفتہ ہم سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ بنائیں گے اس میں اسے جو فساد برپا کرے گا اور یسفک الدماء، خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو تسبیح کر ہی رہے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں، اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. آئیے آج کے لیسن کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا مطالعہ کریں گے. سورۃ النساء کی اس آیت میں دیکھیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سب سے پہلے ذرا دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یغفرو، غفرا یغفرو، یہ ہے آج کا ہمارا عنوان۔ یا کو استعمال کرنا ہے احرف المضارعہ میں سے یا، خاصتاً غائب کے لیے لگتا ہے لیکن جنرل بھی استعمال ہوتا ہے یا۔ یغفرو، یشرکا، یہاں سے باتیں اب کھل رہی ہیں۔ اس آیت میں خاص چیز کیا ہے، آپ کو مضارعہ کی تینوں صورتیں ملیں گی۔ یعنی یہاں پر ہم کہتے ہیں مضارعہ مرفوع، علامت الرفع الضمۃ الظاہرہ، جی اس پر تو پیش لگا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ہے مبنی للمجہول، اسے چھوڑ دیجئے، لیکن کیا ہے، مضارعہ منصوب ہے، اس کے آخر پر الفتحۃ الظاہرہ۔ اور یہاں دیکھ لیجئے یشرک، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یہ مضارعہ مجزوم ہے۔ علامت جزم کیا ہے، السکون، سکون آخر پر ہے جی۔ تو اس آیت میں پہلی بیوٹیفل چیز کیا ہے کہ اس میں مضارعہ کو اگر سمجھنا ہے کہ کیا چینجز ہوتی ہیں مضارعہ میں اور کیوں چینجز ہوتی ہے، کسی عامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو فی الحال یہاں دیکھ لیجئے یغفرو، یشرک کا، یشرکا، پھر سے یغفرو، پھر یشاء، اور یہ کیا ہے، یشرک۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشتا، نہیں بخشتا، ان کے، تو یہ ان جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ مضارعہ کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو ان یشرک سے یشرکا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان کے، یشرکا بھی، کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کا، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخشتا ہے، غائب، وہ بخشتا ہے یعنی اللہ، ما دون ذالک، اس کے سوا کچھ بھی، لیکن لمن یشاء، جسے وہ چاہے وہ بخشتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ بخشتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے۔ یہ ہے غائب کا سیگا، اور وہ کون ہے، وہ اللہ کی بابرکت ذات ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے وَمَن یشرک، اور جو شرک کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، جو شریک ٹھہرائے اللہ کا، فقد، تو بلا شبہ، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بہک گیا، ضلالا بعیدا، دور جا پڑا اس ضلالت میں۔ تو ہم نے دیکھا ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہے، یغفر، یشرک، یغفر، یشاء، یشرک۔ یہاں پر کیا ہوا، یہ من جو ہے یہ ایک ٹول ہے جسے اسم و شرط جزم کہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، یشرک کر دیا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، من یعمل کیوں ہو گیا، من کے بعد یعمل کیوں ہو گیا، یعمل ہونا چاہیے، فَمَن یعمل، فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ تو اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو مضارعہ ہے اس پر کچھ ٹولز آ جاتے ہیں جو اسے اپنی ڈیفالٹ سٹیٹ سے چینج کرتے ہیں۔ اسے ہم نے کہا مضارعہ مرفوع، مضارعہ منصوب، اور یہ مضارعہ مجزوم۔ سورۃ اللقمان کی اس آیت کو دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لقد ٹول ہے، اس کے بعد فعل ہی آتا ہے۔ یہ دیکھیں، آتینا، ناؤ الفاعلین، ہم نے عطا کی، لقمان الحکمہ، ہم نے عطا کی، ہم نے دی لقمان کو حکمت، کس چیز کی، انشکر للہ، ان کے، اور پھر
اتصال کا قاعدہ ہے جی. اشکر الگ سے پڑھیں تو اشکر للہ یہ فعل امر ہے، یہ فعل ماضی ہے. آتینا ماضی، اشکر امر، کفارہ ماضی، یشکرو یشکر اور یشکرو دونوں مضارع. ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت کے اشکر للہ، اللہ کا شکر کر، اللہ کے لیے شکر کیا کر. ومن یشکر جو شکر کرتا ہے فانما یشکر لنفسہ وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے. پھر سے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ من نے کیا کیا ہے، مضارعہ کو مجزوم کر دیا. علامت الجزم کیا ہے، السکون الظاہرہ، اینڈ پر سکون لگا ہے. ومن یشکر جو شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا رہے گا، فانما یشکر لنفسہ اس میں بہت ہی بلاغت ہے. کیوں بلا؟ ومن کفر آیا ہے، یہاں کہا جو شکر کرتا ہے کرتا رہے گا. یہ ایک لیونگ پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کے برعکس دیکھیں، ومن کفر جس نے انکار کیا، جس نے تباہ کیا، جس نے ضائع کیا، یہ ایک سٹیٹک چیز ہے. ومن کفر جو ناشکری کر گزرا، فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی حمید بے نیاز ہے اور تعریفوں کے لائق ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا جو شکر کرے وہ شکر کرتا ہے، ماضی نہیں مضارعہ ہے، یا کو استعمال کیا گیا ہے. مزید ہم نے یہاں پر اس میں یہ بیوٹی دیکھی کہ اسی میسیج کو جب شکر کی بات آئی تو مضارعہ استعمال ہوا، کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، ریپیٹیشن ہے، زندگی شکر کرنے میں ہے. اور اس کے برعکس کفر کو ماضی کے سیگے سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے. آئیے اس آخری آیت کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اسی سورہ مبارکہ سے ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہاں دیکھیں، ینزل وہ نازل کرتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، غائب کی بات ہو رہی. اور انشاءاللہ یہ ہم جلد ہی پڑھیں گے. جب مؤنث کی بات ہوتی ہے تو اسی سیگے کے پیرلل تا لگتا ہے. اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة بے شک اللہ کے پاس ہے علم الساعة قیامت کی گھڑی کا علم یا قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہ بارش اتارتا ہے، وہ اتارتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وہی جانتا ہے جو کچھ کہ رحموں میں پل رہا ہے. اب یہاں دیکھیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ یہ آپ جلدی جانیں گے کہ نفس کو عرب مؤنث مانتا ہے. وما تدری نفس نہیں جانتی، نہیں کسی کو پتا، کسی جان کو، ماذا تکسب کہ وہ کیا کرے غدن کل. کوئی نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی، ماذا تکسب غدن کہ وہ کل کیا کرے. وما تدری نفس اور کوئی نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی جان اس سے واقف نہیں، بأی ارض تموت کہ وہ کس زمین میں دفن ہوگی، مر جائے گی. ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب رفتہ رفتہ یہ افعال ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہم انہیں علامات سے دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں. ان میں سے قد ہے، سا ہے، سوف ہے، تا الفاعل ہے، کتبتو، کتبتا، کتبتے، کتبتم، تائی تانیس الساکنہ ہے، اکلت، درست، یا المخاطبہ ہے، حل تفہمین، حل تدرسین، اور احرف المضارعہ ہے جن میں آج ہمارا فوکس یا پر آ رہا ہے، یفعلو. اور انشاءاللہ تعالی ہم نون التوکید بھی دیکھیں گے اور ادوات النصب و جزم کہیں نہ کہیں سے
ہمیں اپنا انٹروڈکشن دے ہی رہے ہیں. جیسے آج ہم نے دیکھا ان نے کیا کیا؟ ان یشرکا کا یعنی منسوب کر دیا، اور من نے کیا کیا؟ مجزوم کر دیا. جیسے فمن یعمل، اور یہاں من یشرک. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اگر کسی بہن سے پوچھنا ہوتا ہے تو کیا پوچھتے ہیں؟ حل صلیتی، وہ کہتی ہے نعم صلیتو. کسی بھائی سے پوچھنا ہے حل شربتا، نعم شربتو. دو سے پوچھنا ہو، چاہے بھائی ہوں بہنیں ہوں، کیا پوچھتے ہیں؟ حل خرجتما، وہ کیا کہتے ہیں؟ نعم خرجنا. اگر دو سے زیادہ کا مجموعہ ہے، سامنے ہیں جی، لیکن ان میں بہنیں بھی ہے لیکن بھائی بھی ہے، تو کیا پوچھتے ہیں؟ این ذہبتم. وہیں اگر صرف بہنیں سامنے ہیں، ان سے کہنا ہے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ این ذہبتن، پریسیشن کے ساتھ. اسی طرح سامنے کئی بھائی ہیں، ان سے کہنا ہے کہ تمہاری کوئی چیز کیسی ہے؟ کیف کتابکم. وہیں اگر صرف بہنیں ہیں تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ کیف کتابکن، اور وہ جواباً کہتے ہیں کتابنا جدید قدیم. ایسے اسی طرح اگر مجموعہ ہے، چاہے اس میں بھائی ہوں بہنیں ہوں، مکس ہو، ہم نے کہنا ہے کہ تم میں بڑا ہی خیر ہے، تو ہم کہیں گے فیکم خیر کثیر. لیکن اگر صرف وہ بہنیں ہیں تب ہم نے منہ سنبھال کے بات کرنی ہے، ہم نے کہنا ہے فیکن خیر کثیر. کسی مجموعے سے پوچھنا ہو جس میں بھائی بھی ہوں کہ کس نے تمہاری مدد کی، کون تمہاری مدد کر چکا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ من ساعدکم. وہیں اگر صرف بہنیں سامنے ہیں، ان سے پوچھنا ہے بتائیے کس نے تمہاری مدد کی، تو کیا پوچھیں گے؟ من ساعدکن. منہ سنبھال کے بات کرنی ہے اپنی بہنوں سے، یہ اعزاز ہے، یہ ہمیں ضمیر متصل سکھا رہی. اور دونوں صورتوں میں جواب آئے گا ہمیں، ساعدنا، فینا، ہم میں. اسی سینیریو کو اگر مضارعہ میں دیکھیں، میرے سامنے بہن ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ حل تصلین الصلاۃ، وہ کہیں گی نعم اصلی، جی میں پڑھتی ہوں. سامنے بائی ہے تو کیا کہوں گا؟ حل تشربو، وہ کہے گا نعم اشربو. دو سے کہنا ہو، چاہے دو بائی ہوں دو بہنیں ہوں، حل تخرجان، نعم نخرجو. سامنے مجموعہ ہے، بائی بہنیں مکس ہیں، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ این تذهبون. لیکن اب دیکھیں سامنے صرف بہنیں ہیں، پریسیشن کے ساتھ کہنا ہے بہنا آپ سب کہاں جا رہی ہیں؟ این تذهبن، اور وہ کیا جواب دیں گے؟ نذهب. یہ تو ضمیر متصل کے ساتھ ہم نے دیکھا اس میں کیسے کیا چینجز آتی ہے. اور اگر پریزنٹ ٹینس میں پوچھنا ہے کہ تمہاری مدد کون کرتا ہے، یہ ہے جناب من یساعدکم. اگر مجموعہ بڑا ہے، اس میں بھائی بہنیں بھی ہیں، یا صرف بھائی ہے تو کم کہیں گے. وہیں صرف بہنوں کے لیے کیا کہنا ہوتا ہے؟ کن، من یساعدکن. تو ہم نے دیکھا یہ جو آمنے سامنے کی بات میں جب ریفر کرنا ہو، تم نے کیا کیا، تم دو نے کیا کیا، تم سب نے کیا کیا، اس میں ہم احرف المضارعہ میں سے تا کا تھیم لیتے ہیں. ڈیفالٹ مذکر کے لیے لگتا ہے تو نے کیا کیا بھائی، تشربو تو کیا کرتا ہے. بہن سے پوچھنا ہے تو اینا بھی لگتا ہے. حل تشربین، دو سے پوچھنا ہو آنی لگتا ہے. تاکلانی تشربانی. دو سے زیادہ بھائیوں سے پوچھنا ہے اون لگتا ہے. تشربون تاکلون تاخذون. لیکن پریسیشن کے ساتھ صرف بہنیں سامنے ہیں تو کیا کہیں گے؟ نون النسوہ لگائیں گے. تشربن تذهبن. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کسی اور کی بات کریں گے. اپنی بات ہو گئی، سامنے سے بات ہو گئی، اب ذرا کسی اور کی بات کریں گے. کوئی شخص ہے، ہوا خالدن، اس کا نام خالد ہے، یا یوں کہیے اسمہ خالد. ماضی میں کیا کہیں گے؟ صلی الصلاۃ، اس نے نماز پڑھی. اکل الخبز، اس نے کھائی روٹی. شرب الشاء، اس نے پی چائے. خرج من البیت، وہ نکلا گھر سے. یہ وہ ہے، نہ میں نہ آپ، نہ فرسٹ پرسن نہ سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اس میں ڈیفالٹ ورب لگتا ہے. شریبا، خرجا، ذہبا، صلی، اکلا.
وہیں اس کی کوئی مدد کرے، ساعدہ، اس کی کوئی چیز ہے، کتابہ، حرف جارہ کے بعد فیہ، اس میں خیر ہی خیر ہے، یعنی ضمیر متصلہ فعل کے آخر پر، اسم کے آخر پر اور حرف کے آخر پر، اور ڈیفالٹ ورب اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہے، یعنی اکلا ہوا خراجہ، ہوا شریبہ، ہوا ذہبہ۔ مزید آپ ان افعال کے ساتھ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، جیسے فہمہ الدرس، فتح الباب، نصر امہ، اسی طرح کتب الدرس۔ اب آئیے، اب ہم مضارعہ کی بات کر رہے ہیں۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نہ میں اپنی بات کروں گا نہ آپ کی بات کروں گا، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ پرسن نہیں، ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی لڑکا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہوا خالد، یا اسمہ خالد، وہ نماز پڑھتا ہے، یصلی الصلاۃ، یاکل الخبز، یشرب الشاء، یخرج من البیت، یذهب الی المدرسہ۔ وہ یعنی اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے۔ کیسے کیا؟ ہم نے بس یا کو استعمال کیا ہے۔ یہ یا کیا ہے؟ یہ احرف المضارعہ میں سے ہے۔ کیا ہم نے اینڈ میں بھی کچھ لگایا؟ بالکل نہیں لگایا، بس یا کو استعمال کرنے سے جو فعل بنتا ہے۔ جیسے مزید کچھ مثالیں دیکھ لیجئے، یفہم، یفتح، ینصر، یکتب۔ راشد ساعدہ، بلکہ ہم اسے کیا لکھ سکتے ہیں؟ راشد یساعدہ۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ضمیر متصلہ فعل کے آخر پر لگتی ہے، اسم کے آخر پر لگتی ہے اور حرف کے آخر پر لگتی ہے۔ تو آئیے ابھی تک کی لرننگ کو اس فریم میں سمجھتے ہیں، یعنی آمنے سامنے والی باتیں بھی ہو گئی، انا اشربو، انا اشربو، انا اشربو، انا اشربو، 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 سب کہتے ہیں میں نے کھایا، میں نے کھایا۔ جب پوچھنا ہوتا ہے ہل شربت، ماضی میں، مضارعہ میں کیا پوچھیں گے؟ ہل تشربو، ہل تشربانی، ہل تشربون۔ وہیں اگر بہنوں سے پوچھنا ہے ہل تشربین، ہل تشربانی، ہل تشربن، اور جواباً سب کہیں گے نام نشربو، نام نشربو، یعنی آمنے سامنے کی باتیں سب ہو گئی۔ اب ہم باہر جا رہے ہیں۔ یہ طبیب ہے، ہوا طبیب، یہ لڑکا ہے، ہوا طالب، یہ استاد ہے، ہوا مدیر، یا عفواً ہوا مدرس۔ اس کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ہو استعمال کرتے ہیں، کتابہ، حقیبتہ، قمیصہ۔ آج ہم نے کہنا ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے، جیسے یہی شریبہ کا دیکھ لیجئے، ہوا یشرب، ہوا یفہم، ہوا یدرس۔ یہ ہے آج تک کی لرننگ مضارعہ میں، یعنی آمنے سامنے میں افعلو ہم سب کرتے ہیں، نفعلو تم سب کرتے ہو، انتم تفعلون تم سب کرتی ہو، بہنوں انتم تفعلن۔ ایک بائی سے کہنا ہے انت تفعلو، ایک بہن سے کہنا ہے انت تفعلین، دو بھائیوں سے کہنا ہے انتما تفعلان، دو بہنوں سے کہنا ہے انتما تفعلان۔ تو اس سلائیڈ کو آپ رک رک کر دیکھیں، سمجھ کر دیکھیں، انتما کامن ہے دو کے لیے، بلکہ اس میں ایک کیس یہ دو بھی آ سکتے ہیں۔ ان کی کوئی چیز ہے، کما لگے گا، اور مضارعہ میں تا پہلے اور آنی اینڈ پر۔ وہیں سامنے اگر صرف بائی ہے تو کوئی اینڈ میں نہیں لگتا، بہن کے ساتھ یا المخاطبہ لگتا ہے اور نون الرفع، جمع کے ساتھ تا لگتا ہے اور نون النسوہ، جمع مذکر کے لیے واو الجمع اور نون الرفع۔ آئیے اب اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی مزیدار سلائیڈ ہے۔ فرض کر لیجئے والد صاحب گھر آتے ہیں اپنی فیملی میں اور وہ پوچھنا شروع کر لیتے ہیں، تو پہلے تو وہ سب سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال ان کا سب سے ہوتا ہے، یہ ماضی کا ہے، ماضی کا سین ہے، کل کی بات تھی۔ ایک والد اپنے گھر گئے اور کیا پوچھا؟ ہل صلیتم الصلاۃ، کیا تم نے نماز پڑھی؟ اور سب نے کہا نعم صلینا۔ اب والد
نورا فاطمہ اور زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں حل شربتن نشایا، کیا تم سب نے، کیا تم لڑکیوں نے، یعنی فرض کر لیجئے ان کی ماں ہے، یہ ایک بیٹی ہے، یہ ایک بیٹی ہے. حل شربتن نشایا، نعم شربنا. اب یہ خالد اور زینب سے پوچھ رہے ہیں. فرض کر لیجئے خالد اور زینب ہے. حل ذهبتما الى المدرسہ، نعم ذهبنا. اب فرض کر لیجئے بس فاطمہ سے پوچھنا ہے. حل اکلتی خبزہ، فاطمہ روٹی کھائی، نعم اکلت یا ابانا. اب خالد سے پوچھنا ہے حل کتبت الدرس، نعم کتبت الدرس. اب کیا ہے، یہاں غائب کون ہے؟ یہاں تو سب آمنے سامنے کی باتیں ہو رہی ہے. نورا مان کے چلیے ان کی بیوی ہے، تو یہ شخص کہتا ہے من ساعدکی، نورا تمہاری کس نے مدد کی؟ راشد ساعدنی، راشد نے میری مدد کی. اب دیکھیں راشد کون ہے؟ کیا اس فریم میں راشد ہے؟ تو جواب ہے نہیں. کیا راشد کے ساتھ ہم کہتے تم کہاں ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تو جواب ہے نہیں. لیکن راشد کی بات چھڑ گئی ہے. کیا پوچھا تھا؟ من ساعدکی، تمہاری مدد کس نے کی نورا؟ راشد ساعدنی، راشد نے میری مدد کی. اب یہ پوچھ رہے ہیں این ذهب، راشد یہاں ضرورت بھی نہیں لکھنا. این ذهب راشد، کہاں گیا راشد؟ ذهب آیا ہے، نوٹ کر لیجئے، کوئی سفکس نہیں، ڈیفالٹ. کہاں گیا راشد؟ وہ جواب دیتی ہے ہوا خرج من البیت، وہ نکلا گھر سے. اب یہ کہتے ہیں کیف کتابہ، واہ اس کی کتاب کیسی ہے؟ کتابہ خیر، اس کی کتاب تو بہتر ہے. فیہ خیر کثیر، راشد میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ جو باتیں یہاں چھڑی، یہ کس کی چھڑی؟ یہ ماضی میں راشد کے بارے میں چھڑی. کون سا سیگا استعمال کیا جی؟ بیسک، ذہبہ، خرجہ، اکلا، نصرہ. یہ تھا ماضی میں. اب اسی سین کو مضارعہ میں دیکھیں، ابھی کی بات ہو رہی ہے. والد صاحب آ گئے ہیں اور پوچھ تاچھ شروع ہو گئی ہے. پہلے سب سے مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ حل تسلون الصلاۃ، نعم نصلی. اب صرف اپنی لڑکیوں یا جو بھی خواتین گھر میں ہیں صرف ان سے پوچھ رہے ہیں حل تشربن الشایا، نعم نشرب. دو سے پوچھ رہے ہیں بس حل تذهبان الى المدرسہ، نعم نذهب. صرف فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں حل تاکلان الخبز، حل تاکلین الخبز، نعم آکل. صرف خالد سے پوچھ رہے ہیں حل تکتب الدرس، نعم اکتب. اب نورا سے پوچھ رہے ہیں من یساعدکی، کون کرتا ہے تمہاری مدد؟ راشد یساعدنی، راشد کون ہے؟ یہ غائب ہے، اس کا نام آ گیا لیکن یہاں موجود نہیں ہے. این یذهب راشد، یذهب، این یذهب، کہاں گیا راشد؟ هو یخرج من البیت، وہ نکلتا ہے گھر سے. کیف کتابہ، کتابہ خیر، فیہ خیر کثیر. تو اسے ایک بار ہم دہرائیں گے، ایک آپ میں سے سوال کرے گا اور دوسرا جواب. هل تصلون الصلاة؟ نعم نصلي الصلاة. هل تشربن الشاي؟ نعم نشرب الشاي. هل تذهبان إلى المدرسة؟ نعم نذهب إلى المدرسة. هل تأكلين الخبز؟ نعم آكل الخبز. هل تكتب الدرس؟ نعم أكتب الدرس. من يساعدك؟ راشد يساعدني. أين يذهب الراشد؟ هو يخرج من البيت. كيف كتابه؟ كتابه خير. فيه خير كثير. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے تاکہ ایک ریئل سینیریو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیسے ہم فعل کو استعمال کریں گے. تو ماضی کو نہ بھولیے، ماضی میں بھی ہم نے یہاں سے پہلے شروعات کی تھی اور پھر ہم یہاں گئے تھے. یعنی ابھی تک مضارعہ میں ہم نے بس یہ کور کیا ہے اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں. جیسے وہاں ماضی میں ہے فتح، نصرہ، شریبہ، کتب. آج کیا ہے؟ یفتح، ینصر، یشرب اور یکتب. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کی، یذهب الملائکۃ، اور یہ وہی فعل تھا جس کی کہ ہم بات کر رہے ہیں. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے
یہ کسی کو بھی ریفر کر سکتا ہے کیونکہ یہ موسٹ وائڈلی یوزڈ ورب میں سے مضاریہ کا. یذهب الملائکۃ فرشتے واپس جاتے ہیں. وہم یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں لک تمہارے لیے بالصلاۃ تمہاری نماز کی. احرف المضاریہ میں سے آج ہم نے پہلی بار اس یا کو دیکھا. ابھی تک ہم بس افعلو نفعلو اور تا کو تو ہم نے بہت ایکسپلور کیا مخاطب میں، یعنی آ اور نہ ہم نے بس کہاں پر استعمال کیا؟ متکلم میں اور ہم. تمہاری جب بات ہوئی، سامنے جو بھی باتیں ہوئی، دو بھائیوں کی، دو بہنوں کی، جماعت کی، تو ہم نے تا کو استعمال کیا. آج ہم غائب پر آئے ہیں تو ہم یا کا استعمال دیکھ رہے ہیں، یعنی مضاریہ غائب. فی الحال ہم نے اس کو ڈومیننٹلی مفرد مذکر کے کانٹیکس میں سمجھا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.